جی السلام علیکم. مائی نیم از رضا یاسین, کلاس 10th. آج ہم نے کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 13 کا بایو کیمسٹری کا ٹاپک پڑھنا ہے نیوکلک ایسڈ. تو نیوکلک ایسڈ از آر اسینشیل کمپوننٹس آف ایوری لیونگ تھنگس, کہ یہ ایک بیسک اور اہم حصہ ہے ہر زندہ جاندار کے لیے. دیر آر جنرلی لانگ چین مالیکول میڈ اپ آف نیوکلیوٹائڈس, اور یہ مل کر بناتے ہیں بڑے سے زیادہ مالیکول مل کر نیوکلیوٹائڈس کے. ایج نیوکلیوٹائڈ کنسسٹ آف 3 کمپوننٹس کے 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مل کر بنتا ہے نیوکلک ایسڈ. نمبر 1 نائٹروجنی بیسز, پینٹوز شوگر. پینٹوز کا مطلب ہوتا ہے 5 کاربن شوگر والے, اینڈ فاسفیٹ گروپ, اور ان کے ساتھ فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انرجی ملتی ہے. آگے اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں نیوکلک ایسڈ کی. ایک ہوتا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ جس کو ڈی این اے کہتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے رائبوز نیوکلک ایسڈ جس کو آر این اے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈی این اے کے بارے میں پڑھتے ہیں. ڈی این اے کنسسٹ آف ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. ڈی آکسی رائبوز شوگر, یعنی کہ ڈی این اے کے ایبریویشن پوچھ سکتے ہیں. ڈی آکسی رائبوز شوگر ہوتی ہے. اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا جے واٹسن اینڈ ایف گریک ان 1953 کے اندر. اٹ از اے لانگ ڈبل اسٹینڈرڈ مالیکول کنسسٹ آف 2 چینز کے 2 چینز ہوتی ہیں. اے چین از میڈ اپ آف شوگر فاسفیٹ اینڈ بائز. ہر ایک چین جو 2 چین ہوتی ہیں, ہر ایک ان 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے, شوگر فاسفیٹ اور بیس. شوگر فاسفیٹ گروپ میک دا بیک بون آف دا چین اینڈ 2 چینز آر لنکڈ تھرو دا bases. The chains are wrapped around each other in a double helix structure. کہ ان کے جو سے شوگر اور فاسفیٹ گروپ آپس میں کے اندر یہ بیک بون چینز بناتی ہیں, وہ ایک بیسس کی وجہ سے بناتی ہیں. نائٹروجن بیسس کون کون سی ہیں؟ وہ 4 قسم کی نائٹروجن بیسس ہوتی ہیں. ایڈینین, تھیامین, گوانین اور سائٹوسین. ایڈینین اور تھیامین جو سی ہے ان کے اندر ڈبل بانڈ ہوتا ہے, اور گوانین سائٹوسین ان کے اندر ٹرپل بانڈ ہوتا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان جس کی وجہ سے ڈی این اے آپس کے اندر مکمل طور پہ جڑا ہوتا ہے. یہ وہ والی بیسز ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کو ایڈینین, تھیامین, گوانین اور سائٹوسین کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ ڈی این اے آپس کے اندر مکمل طور پر ریپڈ ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہیں آتی ہے, نہ ڈی این اے ٹوٹتا ہے. بس ڈی این اے کے ریپلیکیشن کے دوران ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں تاکہ ریپلیکیشن سٹارٹ ہو سکے اور آر این اے بنا سا جا سکے. یہ سامنے آپ کے ڈائیگرام ہے, دیکھیں اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے گرین اور یلو دیکھا ہوگا. اس میں ایڈینین, تھیامین, سائٹوسین اور گوانین آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ بیسس کا نیا ہیڈنگ اس نے دی ہوئی ہے. بیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایڈینین, تھیامین, گوانین اور سائٹوسین بیسس جڑی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ڈی این اے آپس کے اندر مکمل طور پر باؤنڈ ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ جینیٹک انفارمیشن اس کے اندر سٹور ہوتی ہیں جس کو جینیٹک کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے. تو ڈی این اے از دا پرماننٹ اسٹوریج, ہمیشہ کے لیے رکھنے والی ایک یاد ہے, پلیس فار جینیٹک انفارمیشن ان نیوکلس آف دا سیل. سیل کے اندر, نیوکلس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی این اے کہاں پہ موجود ہے؟ ایک سیل ہے, سیل کے اندر نیوکلس ہے, نیوکلس کے اندر کروموسوم ہے, کروموسوم کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. اٹ کیریز اینڈ اسٹورڈ آل ان جینیٹک انفارمیشن آف دا سیل. It passes through information instruction from generation to generation how to synthesis particular protein from amino acid. اس کے اندر جتنی بھی جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے. جس طرح ماں باپ سے بچے منتقل کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں, بچے اپنے ماں باپ سے مماثلت رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جینیٹک انفارمیشن. تو دیز انسٹرکشن آر جینیٹک کوڈ آف لائف. دے ڈیٹرمن ویدر آرگنیزم این آر ٹری ڈونکی آئن ویدر آ سیل ان نرو سیل آر مسل سیل. The sequence of nitrogen based DNA determine the protein developed in new cell. The function of double helix formation DNA ensure that no disorder takes place. اگر تو ڈی این اے اس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ نائٹروجن بیسز اس کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہیں, یہ تب تک جوڑ کے رکھتی ہیں جب تک ان کی ریپلیکیشن نہیں ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جب ڈی این اے آپس میں جڑا ہوا ہے تب تک اس کے اندر کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوتی. ریپلیکیشن ڈس آرڈر تب بھی آنا ہے جب ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہونی. ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے دوران کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے مس پلیس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اندر ڈس آرڈر بیماریز وغیرہ آ سکتی ہیں. تو ڈی این اے ایک ایسا وراثتی جینیٹک انفارمیشن ہے جو جنریشن منتقل ہوتی رہتی ہے, اور یہ تب تک آپس میں اسٹیبل رہتے ہیں جب تک ریپلیکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. ان کے اندر کچھ بیسز ہوتی ہیں جیسے کہ ایڈینین, تھیامین, گوانین, سائٹوسین ہوتی ہیں, جن کے ذریعے سے یہ ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر کے اوپر منتقل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ڈی این اے کیری جینز ڈیٹ کنٹرول دا سنتھسس آف آر این اے, کہ ڈی این اے جو سا ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سنتھسس تیار کرنے کے لیے آر این اے کی. آر این انٹروڈیوس انٹو ٹو جین سنتھسس فالٹی آر این اے. Is synthesis faulty in protein that do not
function the way they are supposed to be sort of cause genetic disease. یہ جب ریپلیکیشن جب ہوتی ہے آر این اے جب سیل سے جدا ہوتا ہے وہ سائٹوپلازم کے اندر سیل کے سائٹوپلازم کے اندر آتا ہے تو تب یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے آر این اے کے بارے میں پڑھنا ہے. اس کنسسٹ آف رائبوز شوگر, اس کی ایبریویشن بھی آ سکتی ہے رائبو نیوکلک ایسڈ. اٹ کنسسٹ آف رائبوز شوگر, اس میں 5 کاربن شوگر والی بیسز پائی جاتی ہیں. اٹ از اے سنگل اسٹینڈرڈ مالیکیول. یہ بھی آپ سے ڈفرینس پوچھ سکتے ہیں کہ ڈی این اے اور آر این اے میں کیا فرق ہے. تو ڈی این اے ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے اور جو آر این اے وہ سنگل اسٹینڈرڈ مالیکیول. اٹ از رسپانسبل فار پوٹنگ دا جینیٹک انفارمیشن ٹو ورک ان دا سیل ٹو بلڈ پروٹین. یہ پروٹین بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ڈی این اے آر این اے بنانے کے لیے اور آر این اے پروٹین بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اٹس رول ان لائک اے میسنجر, اور یہ میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا. آر این اے سنتھسس بائی ڈی این اے ٹو ٹرانسمٹ دا جینیٹک انفارمیشن. DNA, RNA receives, reads, decodes and use the given information to synthesize new proteins. RNA is responsible for directing the synthesis of new proteins. RNA کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ پروٹین کی سنتھسس کرنا. پروٹین کیا کرتی ہیں کہ سیل کے اندر جتنے بھی انرجی کی کمی ہے اے ٹی پی کی اس کو بلڈ اپ کرنا تاکہ ریپلیکیشن اچھے سے اچھی ہو سکے. آر این اے سنگل اسٹینڈرڈ اور ڈی این اے ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. سائڈ بلاک دیکھیں. کینسر از کاز بائی ڈیمیج دا ڈی این اے are interfering with the mechanism of its replication passing information. So by understanding the mechanism of action on DNA, cancer can be cured. کہ اگر کینسر جو سا ہوتا ہے وہ ڈی این اے کے اوپر اٹیک کرتا ہے تب اٹیک کرتا ہے جب ڈی این اے ریپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈی این اے کے ریپلیکیشن کے دوران اگر اس کے میکانزم کو سمجھا جائے تو ہم کینسر کے علاج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نیچے ایک بنا ہوا ہے بلاک. تو ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے کیا کرتا ہے؟ سنتھسس اینڈ پاسز انسٹرکشن ٹو آر این اے, اور آر این اے کیا کرتا ہے؟ سنتھسس اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن پروٹین. ڈی این اے ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, آر این اے سنگل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے اور آر این اے سے پروٹین ہوتی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے لیے تاکہ ریپلیکیشن صحیح طریقے سے ہو سکے. تھینک یو.